سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رحمتوں کا ورود ہو رہا ہے۔ اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جس سال حضور کی ولادت ہوئی اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہتے ہیں کہ کھیتیوں میں برکت ہوئی، بارشیں ہوئیں، مویشی وہ چارہ کھا کر پھول گئے اور دودھ دینے لگے، تو عرب میں اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کا نام دیا گیا۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ ساری مخلوقات میں حضور کے میلاد کا تبرک اور آپ کی رحمت کا بڑا تقسیم ہوا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رحمۃ للعالمین کی اس ایک وصف سے پورا عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں بیان کر دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ رحمۃ للعالمین اس ایک وصف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے، اگرچہ متعدد دلائل ہیں، لیکن رحمۃ للعالمین سے یوں ثابت ہو رہا ہے کہ مردہ تو خود باعث رحم ہوتا ہے، وہ تو خود رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ رحمت تو کسی پہ کر نہیں سکتا۔ تو رحمۃ للعالمین جو ہوگا وہ زندہ ہوگا، اور جب تک عالمین ہے تب تک زندہ ہوگا، جب سے عالمین ہے تب سے بھی وہ زندہ ہے۔ تو حضور کی رحمت اولین اور آخرین کو حاصل ہے، رحمۃ للعالمین سے یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ رحمۃ للعالمین ہو اور اسے عالمین کے حالات کا پتہ نہ ہو، یہ بھی اس وصف کے خلاف ہے۔ تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے علم غیب کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا۔ دو عقیدے ثابت ہو گئے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ اپنی رحمت کو پہنچانے کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر اختیار ہی نہ ہو عالمین میں اپنی رحمت پہنچانے کا تو رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ تو اس عقیدے اس وصف سے یہ ثابت ہوا کہ رحمت للعالمین وہ ہے جو مختار کل بھی ہے۔ یہ تین عقیدے ثابت ہو گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بولیاں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر بولیاں ہی نہ جانے، فریاد ہی نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، تو وہ رحمت کیا کرے گا؟ اس زحمت کو دور کیسے کرے گا؟ مصیبت کو کیسے ٹالے گا؟ تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب زبانیں جانتا ہو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو انسانوں کی بولیاں تو کجا، وہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ ایک باغ میں تشریف لے گئے جس میں پاگل اونٹ بندھا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے بھاگے پہنچے کہ وہ پاگل اونٹ جو سب کو کاٹ کھاتا ہے کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب وہاں پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ اونٹ نے آپ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ جو سب کو کاٹ کھاتا تھا وہ سرکار کے قدموں میں رو رہا ہے اور اس کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، اس نے شکایت کی اپنے مالک کی، مالکوں کو بلایا، فرمایا اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم چارہ کم دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اس لیے اگر اب اس سے جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے تو چارہ پورا دو اور کام اس کی طاقت کے مطابق دو۔ امام محمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد اور گلا کرتے ہیں شتران ناشاد، شتر کہتے ہیں اونٹ کو۔ تو سبحان اللہ، چڑیا کی بات بھی سن لیں، لشکر جا رہا ہے، ایک چڑیا سرکار کے سر انور کے گرد چوں 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 کرتی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی چوں چوں کا انداز ڈیفرنٹ ہے، اس کو کیا تکلیف پہنچی ہے پتہ کرو، نہیں، اس کی چوں چوں سے سمجھ گئے کیا تکلیف پہنچی ہے۔ فرمایا اس کے بچے جس نے اٹھائے ہیں اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، فرمایا کیوں بچے اٹھائے اس کے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سواری پر سوار تھا، اس کے گھونسلے تک ہاتھ پہنچا، بچے اچھے لگے میں نے اٹھا لیے۔ فرمایا چڑیا نے آ کر شکایت کی ہے کہ آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے، لہذا تم واپس اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ دو۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہزاروں افراد ہیں جن کو چھوڑ کر وہ چڑیا رحمت للعالمین کے پاس پہنچی اور وہاں آ کر اس نے اپنی عرضی اپنی درخواست پیش کی، تو سوال یہ ہے ہزاروں بندوں میں سے چڑیا کو کیسے پتہ چلا رحمت للعالمین کون ہے؟ معلوم وہ چڑیا کو خبر ہے، چڑیا بھی جانتی ہے کہ رحمت للعالمین کون ہے، جہاں سے مجھے رحمت کی بھیک ملے گی۔ آپ چڑیا کی بولی جان گئے، اللہ اکبر۔ اچھا پھر کئی گونگے ہوتے ہیں تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے گونگوں کی زبان سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہونا بھی ضروری۔ اچھا گونگے تو پھر زبان رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ آواز نکال ہی لیتے ہیں، سرکار تو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ ہمارے آقا تو پتھروں کی بولیاں بھی، ذرا ایک دفعہ کہیے نا، آخر سے کوئی بندہ کہ معلوم ہے آواز آ رہی ہے۔ سرکار کن کی بولیاں جانتے ہیں؟ پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں مکہ کے نوا میں اس پتھر کو میں جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یوں سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہتا تھا؟ السلام علیکہ، سارے بولو السلام علیکہ۔
تو وہ مسئلہ یہ حل کر دیا جسے لوگوں نے کنٹروورشیل بنایا ہوا ہے کہ یہ درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ وہ تو پتھروں کا سلام سن سکتے ہیں تو امتیوں کا سلام کیوں نہ سنیں گے، ان کا درود کیوں نہ سنیں گے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک شرط ہے، تمہارا درود بھی سنیں گے، تمہارا سلام بھی سنیں گے، تمہاری نعت بھی سنیں گے، تمہاری فریاد بھی سنیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ امام احمد رضا عاشقوں کے امام، 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے۔ واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ایسا یقین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے ایسا یقین ہو کہ اللہ کی قسم وہ سن لیتے ہیں، ڈیل مل یقین نہ ہو، کچا پکا پل پلا نہ ہو۔ کیا ہو؟ واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، لیکن اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ یعنی دل سے درود پڑھو، دل سے سلام پڑھو، دل سے نعت پڑھو، محبت سے پڑھو اور یقین سے پڑھو، اعتماد سے پڑھو، اعتبار سے پڑھو، پھر سرکار تمہارا درود بھی سنیں گے، سلام بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے، فریاد بھی سنیں گے، عرضی بھی قبول کریں گے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی دوسرے مقام پہ کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو، کیوں خدا نے کیا ان کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر مٹھی بند کر کے آئے، اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ معلوم ہوا ابو جہل کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مخبر عن الغیب ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ یہ ابو جہل کو بھی پتہ تھا، اس لیے امتحان کرنے کے لیے آیا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تمہاری مٹھی میں وہ بتا دے میں کون ہوں؟ یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ بتا دے۔ تو کینکریاں کلمہ پڑھنے لگے، وہ جو کینکریاں تھیں نا چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کینکریاں پھینک دیں، اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوا، معلوم ہوا ہدایت اللہ کی طرف سے، کہ یہ شان دیکھ کر بھی کہنے لگا نہیں یہ جادو ہے، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ تو ابو جہل کو ہدایت نہ ملی، لیکن عاشقان رسول کو پتہ چل گیا کہ سرکار حکم دے تو پتھر بھی بولنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے گونگیاں نے گلہ کیتیاں میرے نبی دے نال، پڑھے آئے کہ کرانے وے کلمہ حضور دا، پڑھے آئے کہ کرانے وے کلمہ حضور دا، پڑھے آئے کہ کرانے وے کلمہ حضور دا۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، جو پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں اور ان پر بھی اپنی رحمت نشاور فرماتے ہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت کا کام کیا ہے؟ کہ مصیبت کو دور کر دیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں کو حل کرتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور تعلیم رحمت سے لوگوں کے دلوں کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ آپ کی تعلیم رحمت کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ آپ نے خود کتنی رحمت فرمائی، طائف میں پتھر برسائے گئے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اجازت دی گئی کہ اگر آپ کہیں تو طائف کے دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور ایمان لے آئیں گی۔ اور کیا کہا؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ اس دنیا میں قہر و غضب بن کر
نہیں آیا، اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ اور پھر وہ موقع کون بلا سکتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور واپس فاتح کی حیثیت سے 8 سال بعد مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، تو خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے خطاب فرمایا۔ باب کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ لوگ جو آپ کو کاہن، جادوگر اور ساحر کہتے تھے، آپ پر طعن و تشنیع کے تیر چلاتے تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، وہ سب دشمنوں میں کھڑے تھے، وہ مجرموں کی صف میں کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب سن کر کانپ گئے کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا ہم سے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم پہ کوئی جرم نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو اس آزادی کے مجدے کا یہ اثر ہوا کہ وہ سب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مشرف و اسلام ہو گئے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو گئے۔ یہ آپ کے عفو و درگزر کی برکت ہے۔ آج تو لوگ وہ سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں نا، غیر مسلم سیرت کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے اسٹینلے لین پول، اپنی کتاب پروفٹ اینڈ اسلام میں لکھتا ہے دا پروفٹس گرینڈسٹ وکٹری اوور ہز اینیمیز was also his greatest victory over himself. He had an amnesty to the whole population of Makkah کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اپنے دشمنوں پر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی فتح تھی کہ آپ نے پوری مکہ کی آبادی کو عام معافی عطا فرما دی۔ اس میں ایک انسانی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جب تک جس نے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے اس سے بدلہ نہ لے لے، اس کو سکون نہیں ملتا، اسے چین نہیں آتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بدلا اور جو لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرما کے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو یہ ہمارے